ناظرین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے، کر دیا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے رات ہے، اس کے پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے آ جاتی ہے، پھر دن رات کے پیچھے آ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں، اگر سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہوتے تو صرف اور صرف یہ کہا جاتا کہ رات دن کی سابق ہو رہی ہے، یا رات دن کے پیچھے جا رہی ہے، یا دن آگے آگے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں دونوں کے چلنے کا ذکر کیا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک دائرہ ہو، اس دائرے پر ایک طرف ایک شخص کھڑا ہو اور عین دوسری طرف ایک دوسرا شخص کھڑا ہو، دونوں کا رخ آگے کو ہو اور دونوں ایک ہی رفتار سے اس دائرے میں دوڑنا شروع کر دیں، جس سے دونوں کے درمیان نہ ہی فاصلہ کم ہوگا نہ ہی فاصلہ بڑھے گا، اور یوں نظر آئے گا جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کرنا چاہیں کہ ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ دیکھیں گے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہو، خلا میں معلق ہو، اس کے ایک طرف اندھیرا اور دوسری طرف روشنی ہو، اور درمیان میں زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہو، جس سے بالکل ایسا ہی ہوگا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یوں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھومنے سے رات اور دن کا اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مزید ایک اور پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ آپ کو سکرین پر اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 5 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ ناظرین، یہ آیت بھی چونکا دینے والی ہے۔ کور عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو گمانا جس وجہ سے دوسری شے اس پر چڑھ رہی ہو، اور یکور کہتے ہیں کہ مسلسل اپنے ہی محور پر گھوم رہے ہونا جس سے اس پر کچھ چڑھ رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خود ہی گھوم رہے ہیں رات اور دن، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے جس سے اس پر رات ہوتی ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہے جس سے اس پر دن ہوتا ہے، زمین کے دونوں حصے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی شے کو اپنے ہی محور پر گھمائے جانے سے اس کا ایک رخ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے اس پر دن چڑھ رہا ہے، اور جو روشنی میں ہوتا ہے اس پر اندھیرا چڑھ رہا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن ایسے خلق کیا کہ وہ سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے۔ زمین کا نہ تو کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ۔ اگر آپ چلتے ہیں تو جدھر بھی رخ کر کے چلیں، چلتے ہی جائیں گے، کبھی کوئی کنارہ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی کونا آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں یا پیچھے مڑنا پڑے۔ زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہی ملے گا۔ یوں بھی ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ زمین گیند یعنی گولے کی طرح گول ہے۔ زمین ایک گولا ہے جو اپنے ہی محور پر گھوم رہا ہے، جس سے اس پر رات اور دن چڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ملا، پنڈت، پادری وغیرہ سمیت تمام کا تمام مذہبی طبقہ، یہ طبقہ سچا ہے کہ زمین نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حق ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رات اور دن کا اختلاف اولی الالباب کے لیے آیات ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو عقائد والے ہیں۔ عقائد والے تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی کو اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے اور مانتے ہیں۔
آپ یہ بات جان چکے کہ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رات اور دن کے اختلاف کو اولی الالباب کے لیے آیات قرار دیا کہ یہ اولی الالباب کے لیے آیات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو اپنی آنکھوں کانوں کو ہر لمحے کھلا رکھنے والے ہیں، جو دل سے غور کرنے والے ہیں، جو کبھی بھی کسی نتیجے کو آخر اور کل سمجھ کر دماغ میں ڈال کر اس پر تالا نہیں لگاتے، بلکہ وہ دل و دماغ کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، ہر وقت غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر پہلے سامنے آنے والی بات میں کوئی کمی کجی یا نقص وغیرہ سامنے آتا ہے تو اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، اسی پر ڈٹے نہیں رہتے، اور اگر پہلے والی بات نتیجہ یا نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو اسے دماغ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے دماغ سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ایسے لوگوں کے برعکس ان کے لیے آیات نہیں ہیں جو کسی بھی بات کو، کسی نتیجے کو کل اور آخر سمجھتے ہوئے دماغ میں ڈال کر اس پر تالے لگا دیتے ہیں، غور و فکر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی عقائد بنا لیتے ہیں، عقائد والے لوگ۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے مقام پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں اختلاف اللیل والنہار کا ذکر کرتے ہوئے کہا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے آیات ہیں، یعنی جن میں عقل نہیں ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بیوقوف جاہل ہیں، ان کے لیے آیات نہیں ہیں، بلکہ وہ رات اور دن کے اختلاف کو جو انہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے انہیں آیات کی بجائے بینات سمجھتے ہیں، یعنی وہ ان میں غور کر کے چھپی ہوئی حقیقت کو جاننے کی بجائے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اسی کو حقیقت اور مکمل سمجھتے ہوئے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین، تیسرے مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں کہا لآیات لقوم یتقون، بچنے والوں کے لیے آیات ہیں، یعنی یہ ان کے لیے آیات ہیں جو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے غضب سے بچنے والے ہیں۔ یوں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور حق کو پہچان کر نہ صرف اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ یوں دنیا و آخرت میں بچنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ مگر جو بچنا نہیں چاہتے، جو اللہ کے قانون میں اللہ کے غضب سے بچنے والے نہیں ہیں، جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا شکار ہوں گے، جن کا مقصد دنیاوی مال و متاع کا حصول ہو، جو آخرت کے بارے میں رائے برابر بھی علم نہ رکھتے ہوں، نہ اس کا یقین ہو، تو وہ انہیں آیات تسلیم کر کے ان میں غور و فکر سے حقیقت جاننے کے بجائے آیات کو ہی اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے ہوئے دنیا و آخرت میں خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ یوں نہ ان پر دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ اسے پورا کر پاتے ہیں، الٹا جہالت کو حق کا نام دے کر دلال مبین میں ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، حقیقت آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ بچنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں یا جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا شکار ہوں گے ان میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آیا عقل سے کام لیتے ہوئے سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یا پھر بے عقل و بیوقوف جاہل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آیا آپ اپنے آنکھ کان دل و دماغ کھلے رکھتے ہیں اور اولی الالباب میں شمار ہوتے ہیں، یا پھر بند اور بٹ دماغ جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوا انہی عقائد کے حامل اللہ کے قانون میں شرط دواب ثابت ہوتے ہیں، بندر و خنزیر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور ان کے سورج، چاند، زمین، رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے باقی نظریات کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا حقائق بیان کیے وہ بھی کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ زمین کا ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب، یعنی ان کے مطابق جو ان کے عقائد ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر بیک وقت طلوع ہوتا ہے، یوں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی مشرق ثابت ہوتا ہے، ایک ہی مشرق ہے، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہے، یوں ایک ہی مغرب بنتا ہے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب۔ لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بارے میں کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرق اور رب ہے دو مغرب، مشرقین اور مغربین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا
بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں بلکہ دو مشرق ہیں اور دو ہی مغرب ہیں۔ ناظرین غور کریں، ان کے عقیدے کے مطابق تو سورج ایک ہی مخصوص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مخصوص مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک نہیں بلکہ دو مشرق اور دو ہی مغرب ہیں۔ اور ناظرین جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے دعوے داروں کی اکثریت نے مشرقین اور مغربین کی طرح طرح کی تعویلات کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کا جواب دے سکا، کیونکہ قرآن نہ صرف مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن مشارق و مغارب، بہت سی لاتعداد مشرق اور بہت سی لاتعداد مغرب کی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137 مشارق الارض و مغاربها، سورہ صافات آیت نمبر 5 ورب المشارق، سورہ المعارج آیت نمبر 40 برب المشارق و مغارب۔ ناظرین آپ نے دیکھا قرآن میں 3 مقامات پر لفظ مشارق اور 2 مقامات پر لفظ مغارب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں مشارق کا لفظ 3 بار استعمال ہونا یہ انتہائی حکمت سے لبریز ہے۔ مشارق کا لفظ 2 کی بجائے 3 بار صرف اور صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے وجود میں آنے کے بعد میں وجود میں آیا، جس سے مشارق ہوئے، پھر مغارب جو مشارق بھی ہوئے اور مشارق جو مغارب بھی ہوئے۔ یوں 3 بار مشارق بنے گا اور 2 بار لفظ مغارب وجود میں آئے گا۔ یوں ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم راز بھی کھول کر رکھ دیا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کے بعد سورج وجود میں آیا۔ اب ناظرین ایسے لوگ جن کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، یعنی سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، جب قرآن میں مشرقین اور مغربین الفاظ آئے تو انہوں نے ان الفاظ کی طرح طرح سے تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے تعویلات کی تو مشارق و مغارب ان الفاظ سے ان کی تعویلات کا تصادم ہوا۔ مشارق و مغارب کی ایسی کوئی تعویل کرنے میں ناکام رہے کہ جس میں مشرقین اور مغربین کا بھی احاطہ ہو جائے، یوں یہ ہر طرح سے ناکام رہے اور لوگ سوالات نہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو، ان الفاظ کو، ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو سامنے لانے سے گریز کرتے رہے تاکہ نہ ہی ان کی کوئی پول کھلے اور نہ ہی لوگ سوالات اٹھائیں۔ لیکن ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو پھر حق کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کی تائید و تصدیق میں قرآن کھولتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کی بجائے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہے تو یہ لوگ قرآن سے حق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو سورج جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا، سردیوں اور گرمیوں میں طلوع و غروب کے الگ الگ مقامات ہیں۔ یوں اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق 2 مشرقین اور مغرب اور جنوب 2 مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین قرآن ان کے ایسے بیہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین
اور قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین کے علاوہ مشارق کو مغارب بھی قرار دیتا ہے، یعنی بہت سی لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں جن میں صرف اور صرف ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا بالکل واضح الفاظ میں ذکر موجود ہے۔ ناظرین، قرآن میں 6 مقامات پر لفظ مشرق اور 6 مقامات پر لفظ مغرب کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ آیات کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 من المشرقی اور آگے جا کے من المغربی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 رب المشرق والمغربی، اور پھر آخر میں سورہ المزمل کی آیت نمبر 9 رب المشرق والمغربی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف ایک ہی مشرق اور مغرب کا ذکر کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین بھی کہا، پھر اسی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشارق اور مغارب بھی کہا۔ یوں جس طرح یہ لوگ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے ہی عقیدے ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا رد کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک کی بجائے 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے بیک وقت ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب انہوں نے مشرقین سے مراد 2 الگ الگ مشرقیں بنا دیں، الگ الگ مقامات بنا دیے، تو پھر وہ 2 الگ الگ مقامات کو ایک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن میں ایک ہی مشرق و مغرب کو مشرقین و مغربین، پھر ایک ہی مشرق و مغرب کو مشارق و مغارب کہا گیا، یعنی بہت سی مشرقیں اور بہت سی مغربیں۔ ناظرین، اس کی حقیقت کیا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ یہ بات پیچھے جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور آپ یہ بھی جان چکے کہ رات اور دن کا اختلاف کیسے ہو رہا ہے، رات اور دن کیسے آ جا رہے ہیں۔ رات اور دن سورج کے زمین کے گرد گھومنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ زمین کے اپنے ہی محور پر سورج پر گھومنے کی وجہ سے آ جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ لیل تھی، روشنی ناظرین بعد میں آتی ہے۔ ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف سورج کی روشنی، درمیان میں گیند کی طرح گول زمین خلا میں معلق ہے، اور رات اور دن کے اختلاف کے لیے اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے۔ اب غور سے دیکھیں تو نہ ہی روشنی آگے پیچھے ہو رہی ہے، روشنی سفر کر رہی ہے، اور نہ ہی اندھیرا آگے پیچھے ہو رہا ہے، اندھیرا سفر کر رہا ہے۔ یوں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک لائن لگا لیں، زمین کے اوپر ایک لائن لگا لیں جو کہ روشنی اور اندھیرے کی سرحد ہے، حد ہے۔ وہ آپ کو سکرین کے اوپر چاند نما ایک لائن نظر آ رہی ہے، اس لائن کے ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی۔ اب ناظرین، آدھی زمین پر رات ہے جو اندھیرے میں ہے، اور آدھی زمین جو روشنی میں ہے اس پر دن ہے۔ ایک مقام ہے جو اندھیرے اور روشنی کی حد ہے، یہ حد ایک طرف کے لوگوں کے لیے طلوع، تو عین یہی مقام دوسری طرف کے لوگوں کے لیے مقام غروب ہو گیا۔ یوں یہ بن گیا ایک مشرق اور ایک مغرب۔ اب جب زمین گھوم کر اس کا مشرق والا حصہ دوسری طرف جاتا ہے تو مغرب یعنی سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں ایک طرف کے لوگوں کے لیے غروب، تو عین وہی مقام زمین کے دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں ایک مشرق اور ایک مغرب یہ ہو گئے۔ یوں آپ ناظرین غور کریں کہ ایک ہی مقام یعنی مشرق اور مغرب، یہ مشرقین اور مغربین، یعنی 2 مشرقیں اور 2 مغربیں بن جاتے ہیں۔ ایک ہی مقام، مقام مشرق اور مغرب، مشرقین اور مغربین بن گیا۔ اور زمین کے گھومنے سے زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے، یہ جو روشنی اور اندھیرے کی حد ہے، زمین کا ایک ایک انچ جب اس مقام سے گزر رہا ہے تو پھر ہر لمحے طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ یوں یہی ایک مقام مشارق اور مغارب بھی بن جاتے ہیں۔
یعنی یہی مقام، یہ ایک مقام بہت ساری لاتعداد مشرقیں اور بہت سی لاتعداد مغربیں بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دہلا دینے والے حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کو قرآن پر چشمہ کرنے کے بجائے قرآن کی صحیح ترجمانی کی ہوئی ہوتی تو یہ ایک ایسا طوفان اٹھتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوتا جو قرآن کے قریب آئے بغیر رہتا اور دنیا اور آخرت میں فلاح نہ پاتا۔ یوں دنیا کے آج جو حالات ہیں یہ حالات نہ ہوتے۔ اب آپ خود غور کریں اور بتائیں کہ قرآن کے مجرم کون ہیں، اللہ کے مجرم کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے، جنہوں نے صحیح ترجمانی کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے خود ساتہ عقائد و نظریات کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دیا، قرآن پر تھوپتے رہے اور آج بھی تھوپ رہے ہیں۔ قرآن کو اپنے من پسند تراجم و تفاسیر کی صورت میں بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ علماء کے نام پر اللہ کے دشمنوں کی حقیقت آج آپ کے سامنے ہے، جنہیں نہ تو لفظ دین کا علم ہے اور نہ ہی لفظ اسلام کا علم، اور زمین پر اللہ کے ترجمان بن کر انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بن کر بڑی بڑی مسند پر براجمان ہیں اور انسانیت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ اور ناظرین، آج نہ صرف یہ دہلا دینے والے، چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے ہیں، بلکہ ان علماء کے نام پر انسانیت کے دشمنوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ناظرین، یہی اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں ہے بلکہ دو مشرقیں اور دو مغربیں ہیں۔ جہاں سے آپ کے لیے طلوع ہو رہا ہوتا ہے عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام غروب ہوتا ہے، اور جہاں سے آپ کے لیے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو عین وہی مقام دوسری طرف والوں کے لیے مقام طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ راز تھا جس کے بارے میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ الصاد کی پہلی آیات سے ہے۔ محمد علیہ السلام کے وقت کسی کو علم نہ تھا اس حقیقت کا سوائے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اور ان کے چند خاص اصحاب کے۔ ناظرین، یہی وہ حقیقت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، لیکن کل کو جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جہاں یہ سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں سے وہ غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسری قوم پر، جہاں سے اسے غروب ہوتا دیکھتے ہیں وہیں وہ ایک دوسری قوم پر طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب یہ سارے کے سارے اس بات کو مان جائیں گے۔ اگر اس وقت آج سے 14 صدیاں قبل کسی کو بتایا جاتا، یہ حقیقت سامنے رکھی جاتی، تو اس وقت کوئی بھی نہ مانتا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سورج سفر کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو زمین گھوم رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس وقت کوئی بھی نہ مانتا۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین آگے، اور زمین، سورج، چاند، رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ان کے مزید عقائد اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے اور اللہ آسمانوں میں اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ عرش سے مراد تخت لیتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ بیٹھا ہے، یعنی تخت ایک مادی شے ہے۔ یوں تخت اگر مادی شے ہے تو ظاہر ہے ان کے مطابق اللہ بھی اس تخت پر بیٹھا ہوا زمینوں آسمانوں سے الگ ایک مادی وجود ہے، مادی شے ہے جو زمینوں آسمانوں سے الگ ہے۔ پھر یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ ہر رات کے پچھلے پہر ایسے نیچے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے جیسے آپ سیڑھیوں سے اترتے ہیں، یعنی ہر رات اللہ زمین کے پہلے آسمان پر اترتا ہے جو کہ سطح زمین سے لے کر 3 تا 12 کلومیٹر تک بلند ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر رات 3 تا 12 کلومیٹر کی بلندی پر آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی، باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کو آسمانوں میں تسلیم نہ کرے، جو اللہ کو آسمانوں میں اپنے عرش کے اوپر تسلیم نہ کرے، وہ مرتد، زندیق، کافر و مشرک ہے، یہاں تک کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے یہ عقائد و نظریات سچے ہیں تو پھر قرآن کو اس پر خاموش رہنا چاہیے تھا،
کیونکہ یہ عقائد تو قرآن کے نزول سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. یہ عقائد تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کے تھے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے یہی عقائد ہیں. اگر یہ سچے تھے تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اب ناظرین، ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا. اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے. خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر. ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے. دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے. عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اس سے چلانے کو. اور ناظرین، جب آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے. پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے. یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے. یہ نظام پانی پر چل رہا ہے. اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے. اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے. جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا. سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے وہی ہے. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے. جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا. ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا. یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو باطن ہے. اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے. ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا. اور ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا. فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر. ناظرین آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کر حق واضح کر دیا. محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے. اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا. قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا. لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا.
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس حق کھول کر واضح کر دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہاں کون ہے، جو تمہیں نظر آئے گا وہی تو اللہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ان کے عقیدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حق بالکل کھول کر رکھ دیا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر نہیں ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ عرش کہتے ہیں نظام چلانے کو، اور جب غور کریں تو آپ پر بالکل یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ زمین میں چلنے والا نظام، اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے۔ اگر پانی کو ہٹا دیا جائے تو زمین ایک بنجر اور کھنڈر سیارہ بن جائے گا۔ یوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور ان کے عقائد کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقت کو ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج بھی اکثریت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور یہ عقیدہ و نظریہ کن کا تھا؟ یہ عقیدہ و نظریہ تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کا تھا قرآن کے نزول سے پہلے، اور آج بھی مشرکین عرب ہوں یا پھر یہود و نصارہ ہوں، ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن کیا قرآن نے اس کی تصدیق کی؟ آیا قرآن اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا؟ اگر قرآن میں اس عقیدے پر اس حوالے سے آیات آتی ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے، تو آیا ان کے عقائد و نظریات کی قرآن تصدیق کرنے کے لیے اترا تھا، تائید و تصدیق کے لیے اترا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے کے لیے، ان کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کرنے کے لیے اترا تھا؟ یوں ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی آپ کو اکثریت ایسی نظر آئے گی جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے آسمانوں پر۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حقیقت آپ نے جان لی، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور بڑھتے ہیں ناظرین آگے ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین ایک جگہ پر ساکت ہے، اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کے سب زمین کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ رد کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اللہ ہے، وہی ذات ہے، بلند ہے آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے، دیکھ رہے ہو ہمیں اسے؟ پھر استوا ہوا عرش پر اور سخر کیا سورج اور چاند کو، تمام کے تمام تیر رہے ہیں اجل مسمى تک، یعنی ان کی ایک مدت طے کر دی، ان سب کے خاتمے کا ایک وقت طے کر دیا، جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک تمام کے تمام اسی طرح تیرتے رہیں گے جیسے آج تیر رہے ہیں۔ اب ناظرین غور کریں، تمام کے تیرنے کا ذکر کیا گیا اور بطور مثال صرف 2 کا نام لیا۔ اب اگر دونوں ستارے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام ستارے تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے جب تک کہ ان کی اجل مسمى نہیں آتی۔ اور اگر دونوں ستارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دونوں ہیں اس طرح کے تمام تیر رہے ہیں اور تیرتے رہیں گے اپنی اجل مسمى تک۔ پہلے ناظرین سورج کا ذکر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ سورج جلتا ہوا آگ کا گولا ہے، یعنی سورج ایک ستارہ ہے، اور چاند جلتا ہوا گولا نہیں ہے بلکہ چاند مادے کا گولا ہے جسے سیارہ کہتے ہیں، یعنی چاند ایک سیارہ ہے۔ یوں ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ستارے اور ایک سیارے کا ذکر کرتے ہوئے تمام کے تمام ستاروں اور سیاروں کے اجل مسمى تک تیرنے کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا۔ اب اگر تو زمین نہ ستارہ ہے نہ ہی سیارہ، تو پھر اس آیت میں زمین کے تیرنے کا ذکر نہیں ہے، اور اگر زمین ان میں سے ایک ہے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ زمین بھی اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری میں سفر کر رہی ہے، زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے اپنی اجل مسمى تک۔ جب تک کہ زمین کے خاتمے کا وقت نہیں آ جاتا تب تک زمین بھی باقی تمام کے ساتھ تیرتی رہے گی۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین آگ کا گولا نہیں، یعنی زمین ایک ستارہ نہیں، بلکہ زمین مادے کا گولا، زمین ایک سیارہ ہے۔ جب زمین ایک سیارہ ہے تو پھر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اپنے مدار میں تیرنے کا بھی
राज खोल कर आपके सामने रख दिया। इस तरह आप अगली आयत में देखें, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल-क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और जो कुछ भी है वही जात है, खलक किया लैल को और नहार को और सूरज को और चांद को, तमाम के तमाम इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, जैसे उनको हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। नाज़रीन, ये आयत और भी बहुत बड़ा राज खोलकर रख देती है। आप पीछे जान चुके हैं कि लैल और नहार का आना जाना, जमीन का अपने ही महवर पर घूमना। लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार को जमा करें तो ये पूरी जमीन बन जाती है। यूं आप आयत में देख सकते हैं, खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मर। लैला वन नहारा, लैल आधी जमीन, नहार आधी जमीन, यूं ये मुकम्मल जमीन बन गई। तो यहां मुकम्मल जमीन का जिक्र हो रहा है लैल और नहार की सूरत में, और आगे सूरज और चांद का जिक्र है। और फिर आगे कहा कुल्लु, तमाम के तमाम, यानी के जितने भी ऐसे हैं सितारे और सियारे, तमाम के तमाम जो हैं वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं इंतहाई तेजी से, जैसे उनको तैरने का हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। आप अपनी आंखों से आयत में देख रहे हैं लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार की सूरत में पूरी जमीन का जिक्र किया, इसके फौरी बाद सूरज और चांद का जिक्र किया गया। फिर कहा गया कि तमाम के तमाम अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रहे हैं, यानी ना सिर्फ जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है जिससे रात और दिन हो रहे हैं, बल्कि जमीन सूरज और चांद की तरह भी अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रही है। और नाज़रीन, ऐसी कई आयात हैं कुरान में जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारों और सैयारों के साथ जमीन के भी अपने मदार में तैरने का जिक्र किया, जैसा कि आप इस आयत में भी देख सकते हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 29, अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सखर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा। क्या नहीं देखा, क्या नहीं देख रहे? इसमें कुछ शक नहीं, अल्लाह था यूलिज हो रही है लैल नहार में और यूलिज हो रही है नहार लैल में, और सखर किया सूरज और चांद को, तमाम के तमाम अपनी अपनी अजले मुसम्मा यानी तयशुदा खात्मे के वक्त तक तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे। नाज़रीन, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली क्या है? यह बात पीछे बहुत सराहत के साथ बयान हो चुकी। ये अल्फाज इस बात की वजाहत करते हैं, इस बात को वाज़ेह करते हैं कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है, जिससे जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में है वो रोशनी में चला जाता है, जिससे उस पर दिन हो जाता है, और जो हिस्सा रोशनी में है वो अंधेरे में चला जाता है, जिस वजह से उस पर रात हो जाती है। और यह सिलसिला मुसलसल चल रहा है। यूं ये बात तय होगी कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है। अब लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन पूरी अर्द बन जाती है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चांद समेत तमाम के तैरने का जिक्र कर दिया, यानी जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे और सैयारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और इसी तरह तैरते रहेंगे तब तक जब तक कि उनके खात्मे का वक्त जो तय किया गया वो नहीं आ जाता। नाज़रीन, आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ जमीन का अपने ही महवर पर घूमने का राज खोल दिया, बल्कि जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे सियारे अपने अपने मदार में भी तैर रहे हैं। तमाम के तमाम सितारे और सियारे ना सिर्फ अपने ही महवर पर भी घूम रहे हैं जैसे जमीन घूम रही है, बल्कि वो अपने अपने मदार में भी हर लिहाज से गोलाई में आगे को तैर रहे हैं। और उस वक्त तक यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि उनकी जो अजल खलत कर दी गई वो नहीं आ जाती, यानी उनकी मौत का वक्त, उनके खात्मे का वक्त जब तक नहीं आ जाता तब तक वो इसी तरह तैरते रहेंगे, इसी तरह घूमते 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 अपने अपने मदार में तैरते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر زمین ساکت ہوتی، سورج چاند سمیت باقی ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے تو ان کی رفتار میں فرق ہونے کی وجہ سے بالکل واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سب کے سب ایک وجود کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درخت، گھر، جانور وغیرہ سمیت سب کا سب آپ کو پیچھے کو سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب پیچھے کو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کا سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، مگر آپ جس پر سوار ہوتے ہیں وہ شے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آپ زمین پر سوار ہیں، زمین گھوم رہی ہے، وہ سواری گھوم رہی ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے، سورج، چاند وغیرہ گھوم رہے ہیں۔ یوں اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے، حقیقت حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہی ذات ہے۔ کر دیا سورج کو جلتا ہوا روشنی دینے والا اور چاند کو ٹھنڈا روشنی دینے والا، یعنی سورج جلتا ہوا چراغ ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن چاند ایسا نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روشنی چاند کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے کر منعکس کر رہا ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں بھی ذکر کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کر دیا آسمان میں سراج، یعنی سورج روشنی دینے والا، اور چاند اس کی روشنی لے کر منعکس کرنے والا، یعنی چاند کو ریفلیکٹر بنا دیا، اور ایسا ریفلیکٹر کہ سورج سے گرم روشنی لے کر اسے نور بنا کر یعنی ٹھنڈی روشنی بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور کر دیا چاند کو ان میں نور اور سورج کو روشنی دینے والا چراغ۔ ناظرین ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو کس قدر کس طرح کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا۔ اب ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کو پاش پاش کر دینے سے اور حق بالکل کھول کھول کر رکھ دینے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے ان باطل عقائد کو ترک کر دیا جاتا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ سمیت خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے الٹا قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے حقائق پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ حق اس قدر کھول دیے جانے کے باوجود حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت بالخصوص عرب دنیا کے سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نام پر جہالہ اور بر صغیر کی نامور شخصیات جن میں سر فہرست بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلی نے انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات اٹھائے۔ ان علماء کے نام پر جہلاء میں سعودی عرب کے ملا اس معاملے میں سب سے آگے آگے تھے اور آج بھی سب سے آگے آگے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ بات جان چکے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آج اکثریت اس سے اختلاف کر رہی ہے، قرآن سے جھگڑا ہی کر رہی ہے، اکثریت قرآن کے خلاف ہی چل رہی ہے، اکثریت انہی عقائد و نظریات پر ڈٹی ہوئی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے پائے جاتے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں۔ اکثریت انہی عقائد پر ڈٹی ہوئی ہے۔
لیکن ان کے ان عقائد کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق بالکل کھول کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود حق تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو اعتراضات اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔